وظیفہ سن لیجیے، زندگی کا ساتھی بنا لیجیے. یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، ہدیہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو، بس یہ وظیفہ ہے. حسبنا اللہ، اس کے دو وظیفے ہیں، ایک یا قادر ہو یا نافع ہو ہے، ایک یا وارث ہو یا نصیر ہو ہے. لیکن آپ کو میں یا وارث ہو یا نصیر ہو بتا رہا ہوں. پھر سن لیجیے آخری دفعہ اور توجہ سے سنیے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو. اس وظیفے میں بڑی طاقت ہے، اس کی میں تھوڑے سے پھٹے بتاؤں گا. جادو اور جنات اور نظر بد اور حسد، اس کے لیے تو انوکھا ہتھیار بھی ہے، انوکھی تاثیر بھی ہے، انوکھا تحفہ بھی ہے. جادو، جنات، اسرار اور بندشیں، اور حد سے زیادہ بندشیں، اس کے لیے انوکھی تاثیر ہے، انوکھی تاثیر ہے. ایک تسبیح صبح شام، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، یا صبح شام یا ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک، یا اس کو بہت کثرت سے پڑھیں. اس کے علاوہ بھی وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا. اچھا بھی اس کی تاثیر ہے. رشتوں کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، صحت کے مسائل ہوں اور زندگی کی الجھنیں ہوں اور حل نہ ہو رہی ہوں. میں نے اب تک سارے عمل بتائے ہیں، اب آخر میں ایک وظیفہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس کو ذرا غور سے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیجیے. زندگی کا ساتھی. حاملہ عورت اگر پیٹ میں بچہ ہے، اس کی نیت سے پڑھے گی، اللہ حمل کو آسانی کرے گا، آپریشن نہیں ہوگا، بچہ خوبصورت ہوگا، لولا لنگڑا کانا اندھا اپاہج نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے چونکہ نسلیں پلتی ہیں، بچے کو اللہ پاک صحت مند کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی پیدا کرے گا، نصیب والا، مقدر والا، صحت والا. ہاں، اس بچے کے اندر عجیب انوکھا اللہ پاک اس میں خیریں اور برکتیں، عافیتیں اللہ لائے گا اس عمل کی وجہ سے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. ہاں، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ، اولیاء کا وظیفہ، صالحین کا وظیفہ، فقراء کا وظیفہ، پیر فقیر غوث قلندر نقیب نجیب ابرار، یہ رجال الغیب کی باتیں کر رہا ہوں، یہ کتابوں میں موجود ہے، آپ کی طرف سے نہیں، یہ ان کے اعمال میں سے خاص عمل ہے. ساتھ ہی ملتان ہے آپ کے، ملتان کی ایک بہت بڑی ہستی حضرت بہت زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے دولت مند تھے، اتنے دولت مند تھے جو آج لباس پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے، وقت کے محدث تھے. اور یہاں علماء بیٹھے ہیں تو اسماء الرجال ان سے پڑھ کے شاید اس علاقے میں، اس بر صغیر میں کسی کے پاس نہ ہو. اور مسلسلات، یہ حدیث کی قسم ہے مسلسلات، اس کے بہت بڑے صاحب کمال سے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، اور اسماء الرجال میں بہت ان کو فن اور یکتائیت تھی. ولایت کے عظیم شہنشاہ تھے، فقیری کے عظیم شہنشاہ تھے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی. اور دولت اور مال کی انتہا یہ تھی کہ آج جو پہنا کل نہیں پہنا. ان کے اندر ان کے پاس سونے کے ڈھیر تھے، چاندیوں کے انبار تھے، ریشم اور مشک اور کستوری، اور انوکھا ان کا بزنس اور مال تھا. ہاں، مزہ تو یہ ہے سب کچھ ہو اور اللہ کے سامنے فقیری اور گڑ گڑانا آ جائے. چھننے کے بعد رونا تو سب کو آتا ہے. سب چھن جائے، مال چھن جائے، دولت چھن جائے، اولاد چھن جائے، زمینیں چیزیں چھن جائے، پھر اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ تو سب کو آتا ہے. ملنے کے بعد اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہو، یہ کسی کو ملتا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کو یہ نعمت ملی تھی. ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں، میں تحقیق کرتا رہتا ہوں، کچھ واقعات ہیں ان کی زندگی کے، میں کبھی کبھی اپنے درس میں حوالے دیتا ہوں. آج کی اس نشست میں جو حوالہ دے رہا ہوں اس وظیفے کے ساتھ دے رہا ہوں. اور ان کی خانقاہ میں عصر کے بعد ختم خواجگان ہوتا تھا،
سہروردی سلسلے کا عصر کے بعد ہمارے ختم خواجگان کے بعد جو دعا مانگی جاتی تھی وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو کے الفاظ کے ساتھ مانگی جاتی تھی۔ فرمایا اس دور کا جو فاقوں کا مارا، غربت کا مارا، پیاسوں کا مارا، بھوکوں کا مارا، ننگے بدن کا مارا اور بیماریوں کا، جاؤ کا، بندشوں کا، فقر کا، فاقے کا کوئی مارا بندہ، وہ پوری دنیا سے ان کی خانقاہ میں جاتا تھا اور عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرتا تھا اور 40 دن وہاں ٹھہرتا تھا۔ 40 دن کے بعد اس کی قسمت کا ستارہ بدل جاتا تھا۔ کسی نے شیخ سے پوچھا حضرت آپ کی دولت کی انبار، رزق پہ بہا کا راز کیا ہے؟ فرمایا یہی لفظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو۔ میں اس جگہ گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، شام کی سرحد کے ساتھ عرفہ شہر ہے۔ استنبول سے میں ترکی گیا، استنبول سے 1.25 گھنٹے کی فلائٹ، آگے جہاز پہ بیٹھے، کچھ اور احباب بھی تھے، اب قافلہ تھا ہمارا، کراچی کے حضرات تھے، ہم نے 4 دن کے لیے ترکی گیا تھا، 4-5 دن کے لیے، تو وہاں استنبول سے آگے عرفہ پہنچے۔ میں اس جگہ کھڑا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ پہ ڈالا، نمرود کی آگ کا بے بہا میدان۔ عجیب بات ہے، آج وہاں جھیل ہے اور مچھلی ہے اور ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ وہ منجنیق میں نے دیکھی جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، پھر وہیں کھڑے ہو کے میں نے یہ لفظ پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں موجود ہے، یہ پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بہت جگہ پڑھا، میں نے بہت دفعہ پڑھا، یہ میرے معمولات میں سے ہے، لیکن جو وہاں کھڑے ہو کے میں نے پڑھا، اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کا کمال جب میں نے دیکھا، میں ہل گیا۔ وہ جگہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس غار میں گیا جس غار میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس غار میں جا کے میں نے یہ پڑھا، نقل پڑھے، عجیب ہیبت، عجیب طاقت، عجیب تاثیر، عجیب قوت ہے ان لفظوں کے اندر، عجیب تاثیر ہے ان لفظوں کے اندر۔ اس زندگی کو لفظوں کا زندگی کا معمول بنا لے۔ ہر کسی کو یاد نہیں، ان پڑھ آدمی ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، یاد کر لے، وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں، فصلوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے، مقدمات کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، ناکامیوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، زندگی کی الجھنوں کے لیے، زندگی کے خوشیاں ساتھ چھوڑ جائیں اس کے لیے، کوئی مسئلہ ہے اس کو پڑھ، ہر پل پڑھ، ہر سانس پڑھ، ہر لمحہ پڑھ، ہر قدم پڑھ، اٹھتے پڑھ، بیٹھتے پڑھ۔ میں آپ کو کیا واقعات سناؤں، میں آپ کو واقعات کیا سناؤں، اس وظیفے کی کیا تاثیر بتاؤں، ان لفظوں کی کیا طاقت عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ ان لفظوں میں کیا طاقت ہے عدو کے توڑ کی، ان لفظوں میں کیا طاقت ہے جنات کے توڑ کی، ان لفظوں میں کیا طاقت ہے نظر بد کے توڑ کی، ان لفظوں میں کیا طاقت ہے غربت، فقر، فاقے، مشکلات، مسائل اور مقدمات کے توڑ کی، ان لفظوں میں کیا طاقت ہے اولاد کی، کیونکہ وارث آ رہا ہے۔ یا وارث ہو، مولا وارث دے، اور اولاد کے لیے وارث آ رہا ہے۔ اولاد ہے نافرمان ہے تو وارث نہ ہوئی، اولاد ہے بد چلن ہے تو وارث نہ ہوئی، اولاد ہے میری ہم مزاج نہیں، وارث نہ ہوئی۔ یا وارث ہو یا نصیر ہو، مولا مددگار بن، تو مددگار ہے، میرے وارث بھی دے اور وارثوں کو میرا ساتھی بھی بنا اور میری مدد بھی فرما، کیوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو بندہ صرف 11 بار یا وکیلو پڑھ لے، جو مانگے ملے، اور جو حسبنا اللہ کے ساتھ یا وکیلو پڑھے گا، پھر وہ مانگے سے نہیں ملے گا، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ سمجھے ذرا غور سے نقطہ سمجھے، مانگے سے نہیں ملے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، شان کے مطابق عطا فرمائے گا، مانگے سے نہیں، شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ جس بندے کو جو پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو۔ زندگی کے لمحات تھوڑے، آخرکار انجام موت ہے۔ موت کے آخری لمحوں میں یہ وظیفہ بہت کم آتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔
موت کے آخری لمحوں میں یہ وظیفہ بہت کام آتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور اس میں عجیب تاثیر ہے، اس میں عجیب طاقت ہے، اس میں انوکھی قوت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حروف قرآن میں موجود ہیں، اولیاء، صالحین، محدثین اور ہمارے اکابر کی زندگی میں یہ موجود ہیں۔ کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ کے مرشد سے حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، ولایت کہاں سے ملی؟ فرمایا مجھے ولایت حسب اللہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے ملی؟ حسب اللہ، مجھے ولایت حسب اللہ سے ملی ہے، حسب اللہ و نعم الوکیل سے ملی ہے۔ زندگی کی خبر نہیں، آخرت کے لیے بھی پڑھیں، زندگی کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ خیروں کے دروازے سدا کھولیں گے، عافیتوں کے دروازے سدا کھولیں گے۔ اب دعا کرواتے ہیں، دعا سے پہلے احباب کا تقاضا ہے کہ کچھ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔